سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا برینا می برد اور گا بزور می کشت عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر کے آزرو ہجر میں لذت طلب این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر روا کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے
عشق نہ ہو تو شروطی بتکدہ تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ معزز سامعین محترم، آج میں رات کے اس پہر میں اس وقت سمجھا ہوں کہ بابا جی قصور والوں سے اتنا پیار کیوں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات! میرے خیال اور وہم میں یہ بات کبھی نہیں آئی تھی کہ ان کے اندر اتنی تاڑ ہے محبت رسول کی۔ سبحان اللہ، اے حضور نال محبت کرنے والے ہو جائے بے لوس جڑے مینوں نہیں سی پتا واللہ، ورنہ میں بڑی دیر پہلے قصور آ گیا ہوندا، سبحان اللہ، تے سارے کام چھڑ کے آیا ہوندا، سبحان اللہ۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے جی، کوئی بات نہیں، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں۔ سبحان اللہ، شاید اللہ تعالیٰ نو منظور اس طرح سی بھئی پورے چوبند دے آکے حضور دے غلامہ نال گل کرنی، سبحان اللہ۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا پی پی چالی دی ساری کیبنٹ نو، رانا اسامہ صاحب نو جڑے ساڑے نوے مہمان اور میزبان پڑے، باقی جناب سارے امیر تو لے کے آخری تک، اور پھر ضلع دی قیادت نو، پھر ڈویژن دی قیادت نو، سارے نو میں یہ مبارکباد پیش کرتا۔ اور میں گل تقریر تا میں ہور تیار کی سی، لیکن میری تقریر کا رخ ایک گل نے بدل دیتا۔ سبحان اللہ، وہ گل وہ ہے جڑی ساڑے قاری ریاض صاحب نے، علامہ ریاض صاحب نے ساڑے رانا اسامہ صاحب نے کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں سانو کہ جناب اپنے کارکن ایجوکیٹڈ بڑھاؤ، انہاں دی کوئی تربیت کرو۔ میں کہا جھلیا اس کارکن دی تربیت تے لوگوں دے لیڈراں نال بھی زیادہ اچھی ہوئی۔ سبحان اللہ، اس واسطے کہ کوئی لیڈر یہ کہہ سکتا کہ جے حضور نال وفادار رہے تو گل اس طرح ہی رہے گی، جے اے حضور نال وفا نہ کیتی تو اسی حضور دی طرف چلنا، اسی لیڈراں پیچھے نہیں چلنا، بے شک، اسی حضور دی ناموس واسطے کام کرنا، ختم نبوت واسطے کام کرنا۔ یقین جانو بابا جی دی آج گل دا مل پہ گیا سبحان اللہ، کہ بابا جی وہ گل تیار کر کے رہ گئے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ بھائی جے تسی تھکے بیٹھے ہو تو میں تواڈے نال زیادہ تھکیا ہویا، جے پی پی چالی والے جاگدے بیٹھے تو پھر نعرہ لانا بھائی لاؤ نعرہ۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی ہر ادائی نرالی، ہر ادائی نرالی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت سعد بن ربی، آپ نو میدان احد 70 زخم لگے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد جب جنگ ختم ہوئی، حضور نے اپنے غلام نو بھیجا، فرمایا سعد بن ربی نو لبو، اور فرمایا اگر سعد بن ربی مل جاوے اس نو میرا سلام پیش کرنا، اور اس نو پوچھنا کہ حضور کچھ دن جڑا میں تہانو دعوت حق پیغام میں حق دیتا تسی میں نو کیسا پایا؟ صحابی کہندے میں ڈھونڈدیا زخمیہ جا پہنچے، حضرت سعد بن ربی دے سرانے جا پہنچا، اور حضرت سعد بن ربی آخری ساواں لے رہے سن، اس طرح ساواں لے رہے سن جس طرح بھٹی وچوں دھواں باہر نکلدا، بھٹی چوں چنگاریاں باہر نکلدیاں، اس طرح آخری ساہ لے رہے سن۔ سنو حضور دے غلاموں، اے پیغام کی ہے ساڈے واسطے؟ حضرت سعد بن ربی آخری ساہ لے رہے، انہاں جا کے صحابی نے سلام پیش کیتا حضور دا، انہاں کہا میری طرفوں بھی حضور نو سلام پیش کرنا۔ پھر انہوں نے کہا حضور پوچھتے ہیں دسو تسی میری دعوت حق پیغام میں حق نو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا عرض کرنا یا رسول اللہ تسی سانو حق پہنچان کا حق ادا کر دیتا۔ پھر اگے سنو حضرت سعد بن ربی نے جا کے کہا کہ میں حضور دے غلاماں نو قیامت تک والے نو حضور دے غلاماں نو اے پیغام دے دینا میرا کہ اگر کوئی ایک اکھ بھی جھپکتی ہوئی کہ کوئی حضور تک پہنچ گیا، قیامت والے دن اللہ اس دا عذر قبول نہیں کرے
گا کہ تو تا زندہ سا تیرے ہو گیا میرے نبی تک کوئی کیویں پہنچا. اور اگر اس کی عملی مثال اساں ویکھیا کہ امیر المجاہدین نو ویکھیا, ناموس رسالت کا مسئلہ ہوئے, ختم نبوت کا مسئلہ ہوئے, بندے نال ہون یا نہیں ہون, بابا جی کل بھی میدان جا کے بہ گئے. اور اقبال کے اندر آئین جواں مرداں حق گوئیوں بے باقی, آئین جواں مرداں حق گوئیوں بے باقی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. اور کیوں نہیں آندی, آئے سن سیٹا لے کے, سارا کچھ لے کے, انہوں نے کہا جی دسو بابا جی کتنی سیٹا چاہی دیا, فرمایا چلیا سیٹا نہیں چاہی دیا, محمد عربی نے دین چاہی دا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور مطلع کوئی سمجھے کہ اسی جناب انہاں کماں واسطے آیا, انشاءاللہ الیکشن تو ہوئے گا وہ تو ساڑھے کھپے ہاتھی کھیڑے, اور ملک صاحب اس کافی ہیں, سجاولی کافی ہے, انشاءاللہ ہے جناب ساڑھے شاہجی ہوئی کافی ہیں الیکشن لڑن واسطے. اساں تا محمد عربی دے دین دا پرچم جناب ہر جگہ لہرانا, لال قلعے ہوتے بھی لہرانا انشاءاللہ. اے ساڑھی منزل بڑی دور ہے, اور اقبال نے کہا نا منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے, اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے. ایسی قافلہ سالار قوم تا تیار ہو گئی, لیڈر نس گیا, کوئی 50 روپے دے سٹامپ دے لندن نس گیا, ہاں جی کوئی اپنی رہائی کرا کے پہلے زمان مبارک پھر جناب شوکت خانم نس گیا. اب میں کیا لیڈر ہے نہیں ہوندے, لوگوں نے بچے کو شیٹا بنا کے آپ پیچھے چھپ جانا اور آپ جناب شیٹا بنا دے. لیڈر وہ ہوندہ جناب ان میدان چاہ کے کبھے ستم کرے جناب. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور لیڈر وہ بھی نہیں ہوندے جڑے قوم نو کہن ووٹ کو عزت دو, لیکن بران وزیر اعظم بنا کے سارا کچھ ٹھائی ٹھاپ کر کے ختم کر دینا, کوئی نظریہ نہیں ہے نا. یہ سارے جڑے جناب 13 جماعتیں ایک پاسے 14ویں کھلاڑی کا انتظار کر رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے آج آگے رل جانا. اے میرے کو لکھوا لو جتے مرضی لکھوانا نے. ایک دن تسی یہ یقین کر سکتے ہو بھائی پیپلز پارٹی والے نون نہ ملن گے, کہتے سر ہم لاڑکانے کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے. میں نے کہا لاڑکانوں کی سڑکوں پر تو نہیں گھسیٹا گیا, وزارت خارجہ کی سیڑھی پر ضرور بٹھا دیا گیا. ہاں جی وزارت علماء کے مزے ضرور دے دیے گئے ہیں, وزارتوں اور مشاورتوں کے مزے ضرور دیے گئے ہیں. اور وہ کہتے تھے جناب پنجاب کا سب کے سے بڑا ڈاکو, اور وہ کہتے تھے سندھ کا بڑے سب سے بڑا ڈاکو, اور پھر یہ کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, اس کو وزیر اعلیٰ بنایا. یہ جناب ہر کام, اور جناب اس لیے ہمارے بابا جی ہمیں بتا کے گئے ہیں کیوں انہوں نے واسطی گل ہی نہیں, انہوں نے کم ہی نہیں, کیونکہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. آزادی دی جنگ لڑن چلے سن, ہاں جی گجر خان بھی کراس نہیں ہویا, اور گجر خان بھی کراس نہیں ہویا, اور بڑے ایشیا دے کنٹینر جناب ایتو اتنا ٹریا, پھر جا کے گھر سو گئے. میں کہا آزادی دی جنگ وہ نہیں لڑ سکتے بچہ, آزادی دی جنگ وہ لڑے جڑے مسجد رحمت اللہ عالمین تو چلے, وزیر آباد جا کے ہاتھ شہر بیٹھ کے رکھتے. کیا بات توڑے واسطی گل ہے آزادی دی گل کرنا, صرف 2 دھکے ایک پرچے دی مارو تسی, ایک پرچے دی مارو تے دوڑا میچیاں نہیں, زبانہ جناب دنیا تک پہنچی ہوئی ہیں. بس اتنی گل ہے, اسی تک کہندے ہی کچھ نہیں, اسی تک کہندے ہی نہیں کچھ. مولانا خدا بخش خیر پوری اے ملتان دی گلی جا رہا ہے, انہوں نے رستے کتی بھونکی, آپ نے دیکھا تے چلے گئے, واپس آئے تے کتی مری ہوئی سی. مولانا صاحب کتی دے کول کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا, میرے رب غیور کو گوارا نہیں ہویا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے. اوہ ایسی تو انہوں کچھ نہیں کیا, اصلا تو انہوں کیا سی کہ گوڑی مارو گے حضور دے نام دکھاواں گے, اکڑی لاؤ گے عشق دی امامہ سمجھ کے حضور دے نام دکھاواں گے, جناب شل مارو گے جناب دعا سمجھ کے اندر لواں گے کہ حضور دے عشق کا دعا, لیکن باری تو ہٹی آڑی لگ پتا جانا.
اور جزا و سزا قیامت پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. اور سان کہتے سن کہ جی یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے اور یہ بڑے وفادار ہیں، ان کی اچھی رپورٹنگ کی جائے. اس کو ہم بڑا جناب کھوتے کو تیار کر کے لائے ہیں، گھوڑا بنانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کھوتے گڑ پہ گیا جی، وہ کھوتا گل پہ گیا. یہ جناب بڑا محب وطن آدمی ہے. میں کہا آنے کے سامنے حب الوطنی ایک پاس سے 60 لاکھ بندہ کھڑے ہوئے اور امیر المجاہدین دے ابرو کا انتظار کر رہے ہوئے کہ لوگ پوچھیں جناب کی کرنا، تو فرمایا نہیں کچھ نہیں کرنا. آج جیسی جس طرف گئے ممتاز قادری کا جنازہ لوگ انتظار کر رہے سن کہ علامہ خادم حسین رضوی چاہتے کیے جدھر ابرو کرن کی اسی ہر چیز الٹ کے رکھ دیں گے. انہوں نے کہا بابا جی کی کرنا، فرمایا نہیں ساڈا ملک ٹوٹ جائے گا، ساڈے ملک کا نقصان ہو جائے گا. فرمایا کچھ نہیں کرنا، جنازہ پڑھاؤ، غازی صاحب کو دفناؤ، انہوں نے آسی آپ نے بڑھ لگیں گے. اور پھر بابا جی نے کیا نہیں کہ تسا بھی رونا، باڑیاں نصرہ نے بھی رونا، پھر روئے کہ نہیں روئے. اور جنہیں ممتاز قادری نے پھانسی لگایا وہ آج پاکستان سے باہر بیٹھے ہو جانا. اللہ نے نصرہ بھی رول دے دیا. اور مجھے ہم نے کیا کیا ہے، مجھے کیوں نکالا؟ میں کہا تینوں جواب مل چکا ہے نا، تینوں کیوں کٹیا؟ اے اور کہنا میرا قصور کیے میں کیتا. میں کہا نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے، نہ ہم یوں فریاد کرتے، نہ راز کھلتے یوں سر بستا، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاک سے. جی ساڑھے بزرگ ایڑے بیٹھے ہوئے انہاں دعاواں تکیدی ہونی ہیں نا، یا اللہ اے دن پھیر دے، اے دن سانو بکھاوی. اور اللہم احسن مددا وقت الہم بددا لا تبقی منہم احدا. یا اللہ انہاں سارے نو گن لے تے کلیاں کلیاں کر کے گن لے تے کسے ایک نو نہ چھڑی. کوئی بچے ہے شاید کوئی شاید بچی؟ اور کہتے سن یہ سیکیورٹی رسک ہے. میں نے کہا 60 لاکھ بندہ سامنے کھڑا ہوئے ابرو دا انتظار کر رہے ہوئے تے بابا جی نے کہا ہے ملک ساڈا تے صرف گرفتاری ہوئے، صرف گرفتاری ہوئے. ایتھو پکڑ کے لے جان جناب گرفتار کر کے تے جناب پورے ملک نو بھی آگ لا دی جاوے، سارا کچھ کر دیتا جاوے اور ساری چیزاں ساڑ دیتی جاون. پھر پوچھا جاوے جناب کیا بات ہے، کبھی مینوں چھڑ دیو باقی جو مرضی ہوتا رہے. میں کہا نہیں، ساڑھے بابا جی نے سانو دسیا کہ ساڑھے بڑے نے پاکستان بنایا، ایک پتہ بھی ٹوٹے ساڑھے دل میں گوارا نہیں، لیکن ساڑھے دل میں ایک گوارا نہیں کہ کوئی یہودیاں دا ایجنٹ، کوئی امریکی غلام اس کی مسند صدارت سے بیٹھے ہوئے. انشاءاللہ گریبان تو بڑھ کے تھلے لاؤں گے انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. زندہ باد زندہ. حضرت سعد بن ربیع نے اس صحابی کو پیغام دیتا، فرمایا کوئی ایک آنکھ بھی جھپکتی ہوئی کوئی حضور تک پہنچ گیا، اللہ قیامت والے دن اس کا عذر قبول نہیں کرے گا. اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی حضرت سعد بن ربیع دے زخمی جسم دے اوتے تشریف لے آئے. اور سنو عاشقاں دی روایت کی ہوندی، عاشقاں دی زندگی دا مقصد کی ہوندا. ایک کوئی اور سمجھتے ہیں جناب اے پیسے واسطے آئے، اے صدارتاں واسطے آئے، اے جناب انہیں چیزاں واسطے آئے، چیزاں واسطے آئے. اور میں کہ چلے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اسی دا حضور واسطے آیا، حضور دے دین واسطے آیا، اسلام واسطے آیا. اور اسلام تو ہوئے حضرت فاروق اعظم جدو فتح بیت المقدس میں گئے نا تے جناب
سامنے جناب سارے سائی پوپ اور پادری کھڑے ہوئے، ایک نہر آئی، حضرت فاروق اعظم نے جناب کو اپنے موزے اتارے تھے اتھے رکھ لے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گئے، انہوں نے کہا امیر المومنین پہلے تسی جناب شکتی پیوان لگیا کرتا پایا ہویا، اے موزے بھی تسی اتھے رکھ لیں، فرمایا اتنا کی ہوتا، انہوں نے کہا بڑے بڑے سردار کھڑے اتنا مناسب نہیں، اچھا نہیں لگتا، آپ نے فرمایا ابو عبیدہ تو امین الامہ ہے، امین حاضر الامہ ہے، اس امت کا میرے آقا نے فرمایا ہر امت کا امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، فرمایا جی ابو عبیدہ تو اس امت کا امین نہ ہوتا تو میں تینوں اس سزا دیتا جو قیامت تک عبرت بن جاندی، فرمایا انا کنا ازل قوم اثر اللہ بالاسلام، فرمایا عمر تو وہی عمر ہے جس کو مکے دی وادی 12 اونٹنی سے سنبھالے جاتے، آج 36 لاکھ برابر امیر دا حکمران ہے، مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے، میرے آقا و مولا دی غلامی دی برکت ہے۔ اور ایک یاد رکھنا میرے ہاتھ پہ تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع دے زخمی جسم مبارک کے اوپر آ گئے، حضرت سعد بن ربیع نے اکھا کھولیا، حضور سامنے کھڑے، آخری جان کنید عالم، حضرت سعد بن ربیع نے اپنا زخمی جسم گھسیٹیا اور حضور دے نالین مبارک، حضور دے قدمہ مبارک کے اوپر رکھ دیتا اپنا چہرہ انور، اے جناب خوبصورت گال، حضرت سعد بن ربیع نے حضرت میرے آقا مولا دے قدمین پہ رکھ دیتا اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جانب لے کیا، اور پھر بابا جی پڑھا کرتے سن منم بہبی تمنا کہ بوقت جا سفردم، حضرت سعد بن ربیع نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک کوئی تمنا سی کہ دنیا تو میں جا رہا ہوں، منم بہبی تمنا کہ بوقت جا سفردم بروخ تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی، یا رسول اللہ دنیا تو جا رہا ہوں تسی مینو بیک رہا ہو تو میں بھانو بیک رہا ہوں، اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، اور حضرت سعد بن ربیع صرف 2 صاحبزادیاں رہ گئی ہیں پیچھے دنیا تے، 2 صاحبزادیاں، اور حضرت صدیق اکبر اپنے دور خلافت اپنے سینے تے بٹھا کے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو جناب کھلا رہا ہے، پیار کر رہا ہے، تے حضرت فاروق اعظم آئے، انہوں نے پوچھا ہے کس کے بچے نے کون ہے ابو بکر، فرمایا تیرے تے میرے نالوں بہتر سعد بن ربیع حضور دے وفادار دیا بیٹیاں، اے یاد رکھنا اس بارگاہ قیمت صرف وفاداری دی پیدی ہے، اور بابا جی اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے جناب شیخ، اتنے بڑے جناب محدث، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے حافظ، اتنے بڑے قاری، اتنے بڑے جناب استاد العلماء اور جناب بڑے بڑے شیوخ اور علماء دے استاد، لیکن یاد رکھنا بابا جی نے ہر شے اپنی جگہ تے نور علی نور ہے، لیکن جڑا جملہ حضور دی بارگاہ قبول ہویا وہ وہی ہویا کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا، جدو سارا علم سارا عمل حضور دی بارگاہ جا کے سکتے نا کہ پھر مالکہ نے نہیں کیا، وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا پیش نظر وہ نو بہار دل ہے سجدے کو بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے، یا رسول اللہ لبیک 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 یا اور کہتے ہیں کہ مولویوں کو سیاست نہیں آتی، میں نے کہا ہمارے کارکن کو وہ بات آتی ہے جو تمہارے لیڈر کے وام و گمان سے بھی نہیں گزرتی، نہیں گزرتی بھائی، انہوں نے بات ہی ختم کر دی، انہوں نے کہا رانا صاحب چپ کر جاؤ، قاری صاحب نے کیا، انہوں نے کہا جے حضور دے وفادار رہے تو گل انج رہے گی، جے نہ رہے تو کوئی اور آ جائے گا، اے برفانہ اللہ کا ذکر کا ذمہ رب نے لیا، ہاں جدو کوئی نہیں سی نا تے رب نے منگولہ دے کتے کو کام لے لے سی، ہاں اور جدو کوئی نہیں سی سارے چپ کر کے بیٹھے سن تے رب نے ترخانہ دا منڈا غازی المدین چن لیا سی، ہاں اے رب کی اپنی تقسیم ہے، ایک بات ہے وہ جناب حافظ شرازی کہنا تے حد حق عشق احمد بندگان شیدہ خدرا، حافظ شرازی کہنا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محبت رسول نہیں دینا، چون کے بندے نو دینا، جے ہر ایک کے راستے گل ہوندی تے ابو لہب اپنا رہندا کیوں بیگانہ بن گیا، رشتہ داروں دا بھی کیوں بیگانہ بن گیا، اور بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، ایچے بولا جبیز، اقبال کہنا بلال نو حبشے کو بلایا گیا، صہیب نو روم کو بلایا گیا، سلمان نو فارس کو بلا کے حضور دے دامن رحمت کا وابستہ کر کے رکھ دیتا گیا، ابو لہب اپنا ہو کے بیگانہ رہ گیا، اس واسطے کہ تو آیا نہ درد کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ پی پی چالی آنے تھک گئے جی بار بار نہ لاؤ نعرہ تھک گئے ہو بھائی،
لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک تھک گئے ہو اور چلنا جناب باب الاسلام سندھ تو کراچی تو چلنا اور جناب لبیک کے نعرے ہونا. گرمی شوق بھی ہے, تپش ذوق بھی ہے, اس پہ میرا سوز جگر کیا کہنا ہے جی. اجے تو گرمی دا عالم ہے لیکن ساڈا بابا سانو دس کیا کہ مارو 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 کہو میرا عشق نشے وچ آیا. ہاں ساڈا تو گل بڑھدی تاں میں جدو اگوں سختیاں ہون اور موسم دی بھاویں جتنی مرضی سختی ہوے اسا جناب نچ کے حضور دے دین دا نعرہ لاندے ہوئے لاہور کی طرف آنا اور پھر بابا جی کو سلوٹ مار کے اسلام آباد کی طرف آنا اور پھر دسنا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. اور انشاءاللہ بڑا ذوق بننا اوئے اے بس دی گل انہاں دے ہے ہی نہیں. انہاں دے بس دی گل کی ہے جڑے جناب ایک رات نہیں کڈی تے لا تلبیہ لکھ کے دے رہے ہیں, ایک رات نہیں کڈی تے جناب روندے ہویا تھانے تے جناب بلکدے ہویا. بالکل اسی اس کے خلاف ہاں. اور اے تے بے شرم نا اے بے شرمن جنہوں نے ماما بہنا دی تمیز نہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حاتم تائی دی بیٹی مسلمان بن کے نہیں کافر دی بیٹی مسلمان بن کے نہیں آئی جی کافر بن کے آئی حضور دے سامنے اجے اسلام قبول نہیں کیتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انہاں دا سر ننگا دیکھا تے چادر خود پیشے روئے او کشید. علامہ اقبال کہنا حضور نے یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل والی چادر لا کے اس دے سر تے دے دیتی. اے اسی جانتے ہیں نا اے اسی جانتے ہیں کہ جنگ اور محبت کے اندر آج چیز جائز نہیں ہو جاندی. بے شک ادھر جناب پی ٹی آئی نے ساڑھے ہوتے ظلم کیتا ساڑھی چادر اور چار دیواری نو پامال کیتا لیکن اسی یہ کہنے ہیں کہ جلیا تیری میری کی ہوندی ہے دھی تا دھی ہوندی ہے تیری میری کی ہوندی ہے چلیا دھی تا دھی ہوندی ہے. اس واسطے اسی اس سے بالکل سخت مخالف بھی ہیں اور انہاں مجرموں نو کٹہرے تے آ کے کھڑا کرو جنہاں دے اتنے ہاتھ بے باک ہو گئے جنہاں تو اپنی اور ماں بہناں دی تمیز بھی نہیں. یہی جرم جناب بھارتی فوج کشمیر چ کرے تے اسی انہاں نو لتاڑ کے رکھدے ہیں انہاں نو سکھاندے نہیں ہو انہاں دی تربیت نہیں کرتے کہ تسی کسے مسلمان دے گھر جا رہے ہو کسے جناب سیاسی ساری گلاں اپنی جگہ لیکن عمر دار دی ماں ساڈی بھی ماں ہے. ایک گل اپنی گل ماما دے نال کوئی لڑائی نہیں. بے شک ماما جناب سانیاں بہنا سانیاں دیا سانیاں کیونکہ اقبال کہنا کہ حضور دا دین حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آخری. اقبال کہنا اس واسطے کفر ساری زندگی ڈرانا کیوں حضور دے دین دی گل نہ کرنا. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آخری. اقبال کہنا حضور دا جڑا دین ہے نا وہ عورتاں نو نچاندا رہیے انہاں دے سر تے اوتے چادر دیندا انہاں نو بازار دی زینت نہیں بناتا انہاں نو قرآن دی حافظ بنا کے انہاں دی گود وچ امام حسین دا غلام لیندا. ہاں اے بات ساری گلاں اپنی جگہ ساڈی مرداں دی لڑائی ہے. او انشاءاللہ جنے ساڈے بڑے کہندے ہوندے سن جنے دیاں گلاں میداناں چ ہوندیاں گھراں تک نہیں ہوندیاں جڑے گھراں ٹر جاون او جنے نہیں ہوندے. ہاں ساڑی لڑائی ضرور ہے ہر طرح نال مخالفت ہے لیکن عثمان ڈار عمر ڈار دی ماں نال کوئی لڑائی نہیں. ہاں اور دیاں اور شہریار افریدی دی بیوی نال کوئی لڑائی نہیں. گھراں تک نہیں جانا بھائی آؤ میدان وچ گل کرو چکنا انہاں نو پکڑنا انہاں نو سزا دینی ماں بہناں دی تمیز رکھو. ورنہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد والے دن تلوار بنا کی تھی. حضور نے فرمایا کون ہے جڑا اس دا حق ادا کرے گا. بہت سارے صحابہ کیا ہے کسی نے نہیں پوچھا حضور اس دا حق کی ہے. حضرت ابو دجانہ کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے اس دا حق کی ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دا پہلا حق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا. دوسرا حق میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہوئے وہ میدان تو نسے نہیں. ادھر غور نہ سنو فرمایا جس کے ہاتھ میں ہوئے وہ میدان تو نسے نہیں. انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس سے ہور کی حق ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کسی مظلوم ہوتے نہ چلے ایک کسی بچے اور عورت ہوتے نہ چلے.
اے سانو ساڈے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 کے گئے اصول 10 کے گئے طریقہ کہ کرنا کیے. میرے آقا نے فرمایا ابو دجانہ ایک کسی بچے اور عورت ہوتے نہ چلے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ تلوار میں عطا کر دو. حضرت ابو دجانہ نے جدو حضور کو تلوار نہیں نا تو پھر پہلوانا چال چلی اس طرف بہت کھول کے اس طرف ہے. لوگ کہتے ہیں جناب تسی اتنے سخت کیوں ہو؟ میں کیا اسی سخت اس واسطے ہاں جڑا حضور دے مقابلے چاہے جڑا حضور دے دین دا دشمن ہوئے. ورنہ تو ساڑھے بابا جی سانو پڑھا کے کہن کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, ظالم اگر آئے نظر کارث الجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے, قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. اور ساڑھے بڑے سانو دس کے گئن کہ جناب ظالم دیا کے چاک پانی جدو مظلوم آ جائے تو اندیا کہ حضور دی نظر رحمت حضور دی شفقت اور حضور دی محبت دا مظہر بن جانا اس دیا کے پچ جانا تاکہ مظلوم میں سمجھے کہ میرے وارث آ گئے. اور حضرت ابو دجانہ نے پہلوانا نے چال چلی اور حضور کو تلوار لے لی اور پہلوانا طرح چلن لگے. جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پورا لشکر کھڑیا حضرت ابو دجانہ ادھر چلے پہلوانا دی چال ادھر تک پھر ادھر چلے پھر ادھر تک اس طرح اکڑ کے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا سنو. میرے آقا نے فرمایا ابو دجانہ اللہ نے یہ چال بڑی ناپسند ہے اے متکبرانہ چال لیکن میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے. اے ہے اور حضرت ابو دجانہ جدو گئے نا کہ آپ کا شیر سن ویسے بھی پہلوان سن اور سرخ پٹی باندھ لیندے سن پھر کافر کر کے سن چھاڑی خیر نہیں. حضرت ابو دجانہ نے تلوار چلائی چیرتے ہویا کفار دیا صفا کٹتے ہویا کہنے ہندہ آ گئی ہے میری تلوار دے تھلے. لیکن میں نے وہ گل یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا عورت ہوتے نہیں چلانی کہنے میں تلوار روک لئی. اے ہے گل جڑی ایسی سمجھانا چاہتے ہیں تسی کہتے ہو یورپ کی طرف اور جناب اس کی طرف حقوق جناب نسواں کی بات کرتے ہو. اگر کوئی کائنات میں ماں اور بہنوں کو خواتین کو جانوروں کو بھی حقوق دے سکتا ہے تو وہ حضور کا دین ہے. وہ حضور کا دین ہے. کیسے لوگ بتایا ہی نہیں ان کو دین, ان کو بتایا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا. میرے آقا نے فرمایا کبھی بھی سواری کے اوپر بیٹھ کر آپس میں گفتگو نہیں لگانی. اگر گفتگو کرنی ہے تو نیچے اتر کر کرنی ہے, سواری کے اوپر نہیں بیٹھنا. میرے آقا نے فرمایا کبھی بھی ان کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی اور فرمایا کبھی بھی اس کو گوٹا نیچے زور سے دبا کر اس کی گردن کو نہیں جناب دبانا. حضور نے فرمایا کبھی بھی جناب جانور کے چہرے کو نہیں داغنا. یہ ہے حقوق. لوگ پوچھتے ہیں جناب حقوق اے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. جلیو جس دن میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے اس دن تب مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے اور مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑے. انہیں بھی خوشیاں منائیاں کہ آج اور نبی آ گئے جنہاں ساڑھے خوب بھی دسنے کہ مسلمان ہو کے یورپ تو متاثر ہو گئے, مسلمان ہو کے کبھی نہیں حضور کا دین کیا دے سکتا ہے. حضور کا دین اس کو عزت دے سکتا ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو, جس کے جناب گوشے میں ذہن میں حضور کی عظمت اور تکریم ہو اور جس کے دل میں یہ نہ ہو اس کو کچھ بھی نہیں ملے. اور بابا جی فرما کے گئے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. آخری بات بھائی تیار ہو بھائی اللہ دن انشاءاللہ. بھائی سیالکوٹ والے سانو کتوں ملن گے, کیڑی جگہ تو ملن گے بھائی سیالکوٹ والے؟ پیر جی دسو وزیر آباد تے وزیر آباد تا میدان عشق و مستی ہے کہ نہیں. اور بابا جی سانو دس کے گئے یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے, یہ جبر و قہر نہیں. وزیر آباد ملاقات ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ کیڑا کیڑا آئے گا انشاءاللہ. ذرا لبیک کا نعرہ لاؤ جی, ہوڑا آخری لبیک کا نعرہ لاؤ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. پسورا لو تگڑے ہو کے نعرہ لاؤ لیکن بغیر ساؤنڈ تو لاؤ جی, لبیک کا نعرہ لاؤ. ساڑھا مقصد حضور کا نعرہ لانا بس اور کوئی کام نہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قبول و منظور فرما ہمارے امیر محترم نے جو فائز کی کال دی ہے اس کو پوری طرح کامیابی سے ہمکنار فرما الہ العالمین پاکستان کا مقدر نظام مصطفیٰ بنا الہ العالمین امیر المجاہدین کے درجات بلند فرما ان کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے اپنی منزل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا مشکل کام میں تو ساتھ بھائی نہیں کرنا